طاہر افسار صاحب، میں سب یعقوب، آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کا اور ہمارا اپنا ریئیکشن یوٹیوب چینل. دوستو ویڈیو بڑی میرے لحاظ سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. پرویز ہود بائے پاکستانی ایک فزسسٹ ہیں، وہ بہت پاکستان کے مطلب اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، اگینسٹ مطلب جو حقیقتیں ہیں وہ بتاتے ہیں، اور پاکستانی کو لگتا ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے. وہ پوری کی پوری ان کی ویڈیو ہے کہ جو جناح نے کیا ہم سے جھوٹ بولا، اقبال فلاسفی ٹو جناح's پولیٹکس، ہاؤ پارٹیشن چینجڈ ایوری تھنگ. تو یہ آپ بتانا کی کوشش کر رہے ہیں کیا جو جناح نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ جھوٹ تھا. چینل تو مجھے نہیں پتا، بس رینڈملی یار یہ میرے سامنے ویڈیو آ گئی تھی. اب تمہیں ٹی جی ہے کیا چینل کا نام ہے. تو اور یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں، یہ وہی بات ہوتی ہے کہ اگر تو میں مثال دیتا ہوں، اولاد ہوتی ہے نا، جو حقیقت ہے، جو والدین کی اولاد ہوتی ہے، اگر اچھی ہوئی تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے باپ نے کہا مجھ پر گئی، اگر بری ہو گئی تو وہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی والدہ پر ہو گئی. ویڈیو کافی لینتھی ہے، کوشش کریں گے کہ ساری دیکھ سکیں، نہ دیکھ سکیں پھر اس کو 2 حصوں میں کریں گے. آئی تھنک 1 گھنٹے قریب کی 55 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. مسلم لیگ کی. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today, once again, I'm honored to have Dr. Parvez Hoodbhoy Saab on my show. He is a nuclear physicist. باقی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تعارف کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، thank you so much for joining us once again. بھائی شکریہ آپ کا. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھیک، باہر آئی ہوئی ہے، دیکھیں چڑیاں بول رہی ہیں اور آسمان نیلا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، تو اچھا وقت ہے. اچھا وقت ہے، بالکل. اچھا پروفیسر صاحب، آپ پاکستان میں اور انڈیا میں اور اوور آل دنیا میں جہاں پہ اب بہت زیادہ جانے جاتے ہیں، اور آپ کا یوٹیوب پہ اگر دیکھیں نا تو پروفیسر ہودبوائے کو اگر کوئی سرچ کرے تو اتنا زیادہ آپ کی ویڈیوز ملیں گی اور اتنے زیادہ ویوز ملیں گے. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ سوری، اینڈ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا وجہ ہوگی کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں؟ بھائی میں تھوڑا سا حیران ہوں اس بات پہ، اس لیے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگوں کو پتہ نہ ہو. آئی اسٹیٹ دی آبویس. لیکن مسئلہ یہ بنا ہے نا ہمارے ہاں کہ 2 + 2 4 ہر ایک جانتا ہے، لیکن وہ کہنے کی جرت نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، میں کیونکہ جب اکتا جاتا ہوں تو بول لیتا ہوں، تو اس لیے ویڈیوز ڈھیر ساری بن گئی ہیں، خواہ مخواہ میں ہوں گی کافی. لیکن جس بات پہ میں فخر کرتا ہوں نا وہ یہ کہ جو سائنس کی ویڈیوز میں نے شروع کے دنوں میں بنائی تھیں، یعنی کہ آج سے 25-30 سال پہلے، وہ ویڈیوز آج بھی، وہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بنائی تھی اور وہ آج بھی دیکھی جاتی ہیں. اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ کئی نسلوں نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کچھ سائنس سے آشنائی پیدا ہوئی ہے. یہ بس تو آپ کو زیادہ فخر اپنے جو اب فیلڈ سے ریلیونٹ جو کام ہے اس پہ ہے؟ ہاں، خیر جو ریسرچ کا کام ہے نا، اصل خوشی اس بات سے کہ میں نے تھوڑا سا جانا ہے اپنے فیلڈ کے بارے میں، زیادہ نہیں. کاش کہ میں اسے بہت زیادہ جانتا، لیکن باقی باتیں تو وہ گپ شپ میں شمار ہوتی ہے نا، جیسا کہ اب ہم گپ شپ کر رہے ہیں. بالکل. اور چلیے لیکن سر، جو آپ پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے آپ نے فزکس میں آپ کا کام ہے سارا، لیکن آپ جو ہیں وہ ایشوز، سوشل ایشوز پہ پاکستان میں بول رہے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کا وہ جواب بھی سنا، کیونکہ یہ والے آپ ایک شہری ہیں، ایز اے شہری آپ کو حق بنتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان پہ بولا جائے. تو ویسے آپ کا یہ رجحان جو ہے سوشل ایشوز، جو ایکٹیویزم آپ نے کی پاکستان میں، تو آپ اس ڈائریکشن میں کیسے آ گئے؟ دیکھیے، میرا اصل جو پیار ہے نا وہ تو فزکس کے ساتھ ہے، سائنس کے ساتھ ہے، لیکن لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر. کیا کیجئے، ادھر بھی جو دکھ ہیں، مصائب ہیں، ان سے ہم منہ تو نہیں موڑ سکتے. اور کوئی شخص جو ہے اگر کسی سماج میں رہتا ہے تو ادھر اخبار بھی پڑھتا ہے، ادھر کے لوگوں سے وہ ملتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کی توجہ بٹ جاتی ہے. اور ہاں، میری توجہ بٹ گئی ہے، کبھی میں یہ کرتا ہوں، کبھی وہ کرتا ہوں. اور بس اس سے زیادہ کاش کہ میں اس سے بہت زیادہ کر سکتا ہر شعبے میں. کاش کہ میں ایک مورخ ہوتا، تاریخ دان ہوتا، جس نے بہت گہرائی سے اس پورے خطے کی تاریخ لکھی ہوتی.
لیکن میں نہیں ہوں نا. کاش کہ میں ایک اسٹیفن ہاکنگ یا آئنسٹائن جیسا ہوتا, لیکن مجھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہاں, تو بس جو انسان یہ کر سکتا تھوڑا سا اور تھوڑا سا وہ کر سکتا, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اور ہم سب میں یہ صلاحیت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس ہم ایک کام کے لیے پیدا ہوئے, ارے بھائی اس کام کے علاوہ تم نہاتے بھی ہو, دھوتے بھی ہو, کچھ باغبانی بھی کرتے ہو, کچھ کھانا بھی پکا لیتے ہو, کوئی انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہو. تو طرح طرح کی چیزیں ہیں جن کی ہم میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے, تو کیوں اس کو ضائع کریں. ہاں, اگر آپ کو لوگ سنتے ہیں, اگر آپ کی بات دور دور تک جاتی ہے, بولتے ہیں, تو اس کا مطلب, اور یو آر ون آف دوز جنہوں نے بہت ہی آپریشن کے ٹائم, جب بولنا ایک بہت بڑا گناہ تھا اس ملک میں, اس ٹائم پہ بولا ہے, اور اس کا خمیازہ آپ نے بھگتا بھی ہے. تو آپ کو آپ کے پروفیشن میں بھی کام نہیں کرنے دیا, یونیورسٹیز نے کام نہیں کرنے دیا, تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. خیر, میں نے کچھ بولا ہے, لوگوں کو ناراض کیا ہے, مگر ناحق نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک بات سے گھبرانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ کوئی اگر بولے, اگر میں کوئی جھوٹ بولوں, کوئی غلط بات کروں, یا ایسی بات کروں جس کے پیچھے کوئی شواہد نہیں, کوئی ثبوت نہیں, جس کی کوئی بنیاد نہیں, تو پھر میں واقعی بہت شرمندہ ہوں گا. ایسا بہت کم ہوا ہے. So you are proud of yourself, what you have done. بھائی دیکھیے, I am not ashamed of myself. میں یہ نہیں کہوں گا کہ I am proud of myself. بات یہ کہ مجھ میں صلاحیت محدود ہے, میرا علم محدود ہے. میں نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ جاننے کی, لکھا پڑھا, اور اب بھی میں نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں اپنے شعبے میں, اپنے شعبے کے باہر بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہر ایک میں ہونی چاہیے. اور ہم سب کے دماغ اتنے بڑے ہیں, کہ ہم بہت کچھ اس دنیا, اس کائنات, اس سماج, ادھر کے حالات کو جان سکتے ہیں. اچھا سر, آج کل جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں, یا جس پہ آپ کی کتاب ہے بہت ایکسٹینسو, آپ نے 600 پیجز کی, اس سے بھی شاید زیادہ ہیں, اور 1000 ریفرنسز ہیں, تو ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا. اور جس پہ آج کل پاکستان میں ایک ٹائم آتا ہے کہ دوبارہ ہمارے ہاں ایک آئیڈینٹی کی بات شروع ہو جاتی ہے, انڈیا میں کسی اور طریقے سے آج کل چل رہی ہے. تو جو ہماری ایک ہسٹری ہے, اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھایا گیا وہ بہت ہی غلط طریقے سے پڑھایا گیا, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جھوٹ بولا گیا ہمارے ساتھ, جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا. اور نصاب میں تو آج بھی, کیونکہ میں ڈاکٹر انجم الطاف صاحب کے پاس بیٹھا تھا, اور انہوں نے مجھے کچھ تیسری چوتھی کی کتابیں لا کر دکھائیں, اور اس میں جو انگریزی کی کتاب تھی اس میں ساری اسلامیات ٹھونسی ہوئی تھی, فے سے فوجی لکھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں یار آپ بچے کو کیا کریٹو بنا رہے ہیں, مجھے بتائیں, یہ تو آپ اس سے اچھا ہے کہ نہ پڑھائیں. تو یہ جو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بچپن میں, آپ نے 1965 کی وار سٹارٹ ہوئی تھی, بڑے آپ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا یہ تھا کہ ٹینکس کو اب دیکھوں گا, ایئر کرافٹ دیکھوں گا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 1965 کی جو وار ہے وہ انڈیا نے سٹارٹ کی ہے, ہم نے نہیں سٹارٹ کی. تو یہ جھوٹ آپ کو مطلب کیسے لگا کہ ان کو تھوڑا سا دیکھوں کہ کیا چیزیں ہیں جو غلط ہیں معاشرے میں جو بولی گئی؟ ریاستیں جھوٹ بولتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک قومی بیانیہ بنانا چاہتی ہیں تاکہ لوگ اس ریاست کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ صرف پاکستان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے, یہ اب ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ بولا جا رہا ہے. ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی تہذیب اتنی پرانی ہے, ہزاروں کیا 10,000 سال اس ٹائم جہاز چلتے تھے, اس وقت یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, کہ پہلا ٹرانسپلانٹ ہندوؤں نے کیا وغیرہ. لیکن اگر آپ آج سے کچھ 1000 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں نا, جو جب البیرونی وہاں گیا, جب مارکو پولا گیا, ابن بطوطہ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو ہم نے دیکھا کہ غربت اور جہالت ہے ادھر. ہاں, اس سے پہلے ہندو تہذیب جو ہے وہ زندہ تھی,
اور اس میں ایجادات اور نئی سوچ جنم لیتی تھی، لیکن وہ زمانہ بیت چکا تھا جب مسلمان وہاں پہنچے۔ لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت عظیم تھے اور عظمت کے آسمان کی طرف اور جانے ڈاؤن والے فال تھے کی وجہ اس مسلمان کہ ہیں۔ یہ مسلمان آئے، انہوں نے ہمارے مندر توڑے، انہوں نے ہمارا سارا علم توڑا، اور وہی کیا جو چنگیز خان نے کیا تھا بغداد کے ساتھ۔ تو جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے۔ اس کے اتنے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا ایسے نہیں تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پاکستان اس وقت بنا جب محمد بن قاسم 712 میں وہ ہرا پاسپورٹ ہاتھ میں اس وقت آ گیا تھا۔ اب دیکھیے یہ مزے کا خیز باتیں ہیں، دے آر ٹوٹل کمپلیٹ نان سینس، مگر ہمارے اندر یہ باتیں ٹھوسی جا رہی ہیں، اور یہ قومی ریاستوں کا کھیل ہے۔ یہی بات ہم امریکہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس وقت وجود میں، امریکہ اس وقت بنا جب یورپ سے پلگرمز آئے تھے، اور جو کرسٹوفر کولمبس آیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ آباد ہوا۔ ارے بھائی اس سے پہلے امریکہ آباد تھا، ادھر کے جو مقامی لوگ تھے ان کا قلع قمع کیا، ختم کر دیا، جس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، نسل کشی وہ کی۔ تو یہ بات جو ہے چھپائی گئی تھی عام امریکن سے، لیکن پھر 60 کی دہائی میں ہاورڈ زن جیسے تاریخ دانوں نے جو سچی تاریخ امریکہ کی وہ بیان کرنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں آج ایک سمجھ لیجئے کہ ان کے جو جرائم ہیں، جو سفید فام ہیں، ان کے جو جرائم ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک امریکہ کے بچوں کو بہتر تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ اپولوجیٹک بھی ہے، اور ان کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ وہ غلاموں کو افریقہ سے زبردستی کھینچ کر امریکہ لے کر آئے تھے، جہاں پھر انہوں نے ادھر کاٹن فارمز پہ کام کیا تھا، یہ سب کچھ۔ تو آج جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہے وہ 60-70 سال 100 سال پہلے کے امریکہ سے بہت مختلف ہے۔ ایسا ہی ہمارے خطے میں ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب ہم ایمانداری سے اپنے ماضی کو سمجھیں گے، اور جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ ایسا نہیں، سچی تاریخ یہ ہے، وہ نہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک تو ٹھیک ہے، ٹو نیشن تھیوری بھی جو ہے وہ شیٹر ہو جاتی ہے جب 1971 ہوتا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی جائے کہ کانگریس کو بھی ایکولی بلیم کرنا چاہیے، نہ کہ صرف جناح کو بلیم کرنا چاہیے کہ جو ہندوستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوا 1947 میں، کیونکہ اگر کیبنٹ مشن پلان کو آپ دیکھیں تو کنہوں نے 1936 کی منسٹریز ہے میرے خیال سے کانگریس کی، اس میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، ٹھیک ہے ہم ماضی میں جانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ فیکٹس جو ہیں وہ ان کو اسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ جو ہیں وہ جناح کے اگر خلاف بولتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی یہ مسائل رہے تھے، تو ڈو یو ایکسیپٹ اٹ؟ جی آئی ٹوٹلی ایکسیپٹ اٹ۔ دیکھیے اس میں 3 فریق ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، اور ایک انگریز ہے، اور تینوں کے مفادات الگ الگ تھے، اور یہ سازشیں ہوتی رہتی تھیں اندر کی۔ جو دراڑ ہے نا مسلم اور ہندو کی، ہاں ہمیشہ ایک لکیر تو تھی، مگر جو ایک ہلکا سا فرق تھا وہ ایک شگاف بن گیا، وہ ایک اتنی بڑی دراڑ بن گئی کہ پھر ان کا ساتھ رہنا ممکن نہ ہوا۔ اس میں قصور انگریز کا، اس میں قصور جناح صاحب کا، مسلم لیگ کا، کانگریس کا بھی۔ لیکن دیکھیے کانگریس کو اس وقت نہرو اور گاندھی نے اس پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ہندوتوا کی قوتیں اس وقت بھی موجود تھیں، ہندو مہاسبھا تھا اس وقت، ہندوتوا بھی، کیونکہ اس کی شروعات ہوئی تھی
सावरकर से, 26 में हाँ RSS की, और फिर गोलवालकर से। मगर उनको नेहरू और गांधी जो कि सेक्युलर सोच के हामिल थे, उन्होंने उसको दबा के रखा था और कई दहाइयों तक उसको वो दबे रहे। आप समझ लीजिए कि बीजेपी के आने से पहले तो कांग्रेस का राज था, और जब मैं इंडिया जाता था तो मैं अपने दोस्तों से जो कि मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, तो पूछता था कि भाई ये क्या हिंदू मुस्लिम का फ़र्क है। वो मुतमईन थे, सब मुतमईन थे उस वक्त। लेकिन ये 20 साल हुए और हालात बतदरीज बदलते गए, और आज तो इंडिया वो ना रहा जो 25 साल पहले था। ये बहुत छोटा वक्त है। अच्छा, तो बात ये कि हाँ, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की कोताहियाँ थी, कांग्रेस की गलतियाँ थी, लेकिन उसकी जो क़यादत थी उसकी सोच ठीक थी। ये मोदी जैसे लोग नहीं, वो उससे वो एक आलमियत की सोच रखते थे, आफाकियत की रखते थे। प्रोफेसर साहब, आपने अभी ख़ुद बात की कि जो उस टाइम पे उनके लीडर थे वो ठीक है, वो एक सोच रखते थे कि यूनाइटेड जो है वो इंडिया रहे, लेकिन फिर तो मुस्लिम लीग उस मामले में ठीक थी कि उन्होंने उस सोसाइटी की नब्ज़ को देख लिया जो आजकल हो रहा है हिंदुस्तान में, तो फिर तो वो जस्टिफाइड है उनकी मुसलमान के साथ जो हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। मेजॉरिटेरियन एथनिक डेमोक्रेसी वो बन गई है, जैसा कि इज़राइल है। हाँ, इंडिया के हालात को देखकर बहुत दुख होता, लेकिन देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरू का हिंदुस्तान, शुरू का मतलब ये शुरू के 30-40 साल 50 साल, वो कोई मामूली अरसा नहीं है। वो उस अरसे में कोई इस तरह के फसादात नहीं थे, कोई ये तफरीक नहीं थी जो आज है। अच्छा, अब क्या होता अगर तकसीम ना होती? ज़ाहिर है कि कोई ये दावे से तो नहीं कह सकता कि ऐसा होता यकीनन या वैसा होता, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तकसीम की वजह से, क्योंकि आज मुसलमान 3 ऐसी जगहों पर बट गए हैं और इनके बीच में कोई राब्ता नहीं हो। उधर मशरक़ी पाकिस्तान, बंगाल, बीच में इंडिया, जहाँ मुसलमानों की आबादी शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो, और ये पाकिस्तान, इनके बीच में अब कोई जोड़ नहीं, कोई राब्ता नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो बंगाली हैं वो हमसे इस कदर नालां हैं, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगो कि तुमने हमारे साथ जो जुल्म किया था सन 71 में। हम कहते हैं हम क्यों मांगें। तो वो हट धर्मी जो है वो ऐसी कि हमारी बातचीत भी नहीं होती है बंगालियों से। अगर तकसीम का अमल ना होता और अगर इतना खून रेज ना होता, चलिए ये 2 सूरतें हो सकती ना, तकसीम होती और खून रेजियाँ ऐसी ना होती, तो आज हालात फिर भी कुछ बेहतर होते। लेकिन वो इतना हमारे ऊपर हावी हो गया और हावी कराया गया है। देखिए, इंडिया में पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि वो अपनी तारीख में ये बात दोहरा रहे हैं कि हिंदुओं पे मुसलमानों ने कितना जुल्म किया। हम तो पहले ये करते ही रहे ना। हमने तो कहा कि मुसलमानों पर हिंदुओं और सिखों का बहुत जुल्म था, सिख को हमने निकाल दिया इसमें से। अब हम कहते हैं सर हिंदुओं ने जुल्म किया था। तो इसके नफ्सियाती असरात हमारे ऊपर बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, पार्टीशन के। और यही जो आप बात कर रहे थे, तो ये मौलाना आज़ाद का भी यही खदशा था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टीशन में साथ नहीं दिया मुस्लिम लीग का। उनका सबसे बड़ा यही खदशा था कि आप डिवाइड कर रहे हो इन सब को, और जिसकी वजह से आपकी जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी। बाकी मौलानाज का तो कुछ और था, जो यूनिवर्सलिज्म जिस तरह से इस्लाम के उसमें है कि आप नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में,
تو ان کے خدشات یہ تھے، لیکن آزاد جو تھے وہ اس بات پر تھے کہ آپ جب تقسیم کر دو گے تو جو یہاں پہ رہیں گے ان کا کیا حال ہوگا. بالکل بالکل. اور اگرچہ مولانا مدنی بھی اسی سوچ کے قائل تھے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں بولے جس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد نے کھول کر یہ کہا کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا، ہم جو ادھر رہ جائیں گے ہم پھر ہندوؤں کے ماتحت ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا. وہ کہیں گے ہم سے، وہ کہیں گے کہ جاؤ پاکستان جاؤ اگر تم مسلمان. اور عین یہی ہوا. اچھا دیکھیے اب دلچسپ بات یہ کہ جناح صاحب سے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں تو کیا بنے گا ہمارا. تو علی گڑھ میں جب وہ گئے تھے جناح صاحب، اور یہ بات ہے غالباً سن 1945 یا 46 کی، یعنی کہ تقسیم سے سال ڈیڑھ سال پہلے، تو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ان سے، جواب ان کو یہ ملا کہ خاموش، تمہیں قربانی دینی ہے. اور یہ انگریزی میں انہوں نے کہا، 3 بار کہا، سیکریفائس سیکریفائس سیکریفائس. تو جناح صاحب کو اس مسلمانوں کے ساتھ ادھر جو کچھ ہونا تھا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اور مجھے سب سے بڑا اعتراض اسی پہ ہے، he should have cared about them. اور انہوں نے ایک اور چیز کا جو مجھے بھی اعتراض ہے، آپ نے اپنا اعتراض ظاہر کیا، میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو اس ریاست میں جب وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ 11 اگست کی تقریر میں یہ تو کہہ دیا کہ سارے جو ہیں وہ ہندو اپنے اس میں مندر میں جو کچھ بھی جو مذہبی کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنے آزاد ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک قوم ہے، اردو ایک لینگویج ہے، اس کے اندر جو کرنے کی کوشش کی وہ اس نے بلاسٹ کیا. اور جو آج دیکھیں پٹھان جو ہے وہ اپنی بات کرے گا، سندھی الگ ہے، بلوچ الگ ہے، اور انہی کو اگر اسی ڈائیورسٹی کو یوز کیا جاتا تو شاید میرے خیال سے حالات بہتر ہوتے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں دیکھیے یہ ایک کثیر القوم ملک ہے. بالکل، ادھر صرف ایک قوم نہیں ہے، 2 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، ڈھیر ساری ہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنی قومیں ہیں یہاں پہ. لیکن دیکھیے بنیادی بات تو یہ کہ وہ سب انسان ہیں اور سب کی ایک ہی حسرتیں، ایک ہی امنگیں ہیں، ایک ہی تکالیف ہیں. تو بطور انسان ہم ساتھ رہ سکتے نا. ایک چلیے آپ کہہ دیں کہ آپ کی شہریت پاکستانی ہوگی، آپ کو جو پاسپورٹ ملے گا وہ ہرے رنگ کا ہوگا، آپ کو شناختی کارڈ نادرا سے ملے گا، لیکن علاوہ اس کے کوئی قید نہیں لگانی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے صرف اردو، ادھر صرف اردو بولی جائے گی، ادھر ذریعہ تعلیم اردو کر دیا جائے گا، یا ہے ہماری سرکاری زبان تو اردو ہے نا. ادھر اس کو کھلا رکھنا چاہیے. انڈیا نے یہ کیا اور بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ جو رنجشیں ہو سکتی تھیں انڈیا میں وہ کہیں زیادہ تھی بنسبت پاکستان کے، کیوں ادھر کتنی ریاستیں تھیں، 25-30 تھیں، 32 سے ابھی میرے خیال 32 پتہ نہیں کتنی تھیں. ادھر تو 5 تھیں، پھر بنگال الگ ہو گیا تو 4 رہ گئی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ ہر صوبے کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، ڈائیورسٹی ہوتی ہے. بلوچستان میں پٹھان بھی ہیں، ادھر بلوچ بھی ہیں، ادھر زبانیں بھی بروہی ہے ادھر. اور گلگت بلتستان آپ جائیں تو ادھر تو 15 زبانیں، شینا ہے اور کیا کچھ ہے. ہاں واقعی. تو یہ ہم نے اس جگہ پر جو جناح صاحب تھے وہ. اچھا آپ اقبال صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال کو تو انہوں نے الگ ہی کر دیا تھا، انہوں نے اپنی ہی ایک پارٹی بنا لی تھی، تو یہ کیا ہوا؟ بہت زبردست شاعر تھے، اگر شاعری کرتے رہتے تو بہت بہتر ہوتا. فلاسفر نہیں تھے؟ نہیں فلاسفر بالکل نہیں تھے. حالانکہ ان کو اتنا سراہا جاتا ہے پاکستان میں کہ اس سے بڑا فلسفی کوئی اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو اس چیز پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کہ کرٹیسائز، وہ تو ان کی اپنی زبانی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فلسفے سے نفرت ہے. انہوں نے یہ اپنی بہن کو
لکھا, اور ایک بار بھی نہیں کئی بار لکھا کہ مجھے نفرت ہے, میں نے اپنی زندگی ضائع کی فلسفہ پڑھ کے. اور وجہ یہ کہ دیکھیے بنیادی طور پر فلسفہ آپ کے دماغ کو ہر قسم کے نظریے سے آزاد کرتا ہے. اگر آپ ایک نظریے کے قائل ہوں نا تو پھر آپ فلسفی نہیں بن سکتے. فلسفے کا مطلب ہے کہ آپ کائنات کی وسعتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو ایکسپلور کرنا چاہیں. کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے, کوئی پہلے سے آپ نے ذہن نہ بنایا ہوتا کہ یہی سچائی ہے, کیونکہ نہیں تو وہ گھوم پھر کر آپ اسی پر پہنچیں گے. آپ پیکڈ ہوں گے, آپ پیکڈ ہو گئے, بالکل ایک پیگ ہے جس کے اوپر بار بار آپ لوٹیں گے. تو یہ فلسفے کا تقاضا ہے. اچھا, اب اقبال صاحب, علامہ اقبال بہت عظیم شاعر تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں مفکر بھی کہنا چاہیے, کیونکہ جو بھی شخص سوچتا ہے دنیا کے بارے میں, فکر اس کی کوئی بنتی ہے, وہ مفکر ہے, بٹ ناٹ اے فلاسفر. اگر علامہ اقبال کسی یورپ یا امریکہ کی یونیورسٹی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے نا, فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں, تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے اس شعبے میں کون سے پرچے, کون سے تحقیقی مقالے شائع کیے ہیں؟ آنسر 0. اچھا ہے, ان کا جو تھیسس تھا وہ رومی وہ صوفیہ کرام کے اوپر تھا قدیم زمانوں میں, لیکن وہ فلسفے کا نہیں. وہ تھیسس, ان کا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹرل تھیسس, وہ فلسفے کا نہیں تھا, وہ تاریخی تھا, اور ٹھیک ہی تھا. بہت زیادہ وہ اس پہ فخر بھی نہیں کرتے تھے, کہتے ٹھیک ہے ڈگری لینی ہے تو لے کر آ گئے. لیکن ان کا دل بالکل ہٹ گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے مجھے اپنا دماغ اس حد تک کھولنا پڑے گا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے, اس سے آپ کفر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا, تو اس میں پھر اسلام سے بھی انکار ہو سکتا ہے, اس سے پھر خدا سے بھی انکار ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. سنیں, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد بقول علامہ اقبال. تو آپ فلسفی تو ہو ہی نہیں سکتے. خدا را جو پاکستان میں ان کو اس طرح سے مشہور کیا گیا, انہیں اس بات پہ شدید اعتراض ہوتا. اور پارٹیشن میں ان کا کیا رول تھا یہ بتائیں, جو ہم کہتے ہیں کہ سے بہت پہلے ان کی وفات 38 میں ہوئی نا. بالکل, وہ تو تقسیم ہند سے 9 سال پہلے. تو پتہ نہیں ان کا رول کیا تھا. اور وہ دیکھیے ان میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ادھر سے لے کر پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو الگ ہم الگ. وہ ان کا ایک وہ کئی ذہنی طور پر مراحل طے کرتے گئے. ہاں, وہ ڈفرینٹ چیزوں میں سوئنگ کرتے رہتے تھے, کبھی ایک چیز کبھی کسی پہ. اور اگر شروع میں ان کی شاعری سے جو آخر تک ان کی شاعری ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹرانزیشنز ملتی ہیں اقبال کی. جی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں, میں نے اپنی کتاب میں جو چیپٹر ہے علامہ اقبال کے اوپر, میں نے کہا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اقبال اے ہے اور اقبال بی, 2 الگ الگ اقبال ہے. اچھا, دیکھیے بڑا دلچسپ ہوگا. اب یہ میں کسی کو پی ایچ ڈی پروجیکٹ کے لیے دینا چاہتا ہوں, اقبال اے اور اقبال بی میں مکالمہ ہو. لیٹ them ٹاک ٹو ایچ ادر, دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا. اقبال اے جو 1905 سے پہلے تھا, اور جو کھلے ذہن کا تھا, جو کہتا تھا کہ ہندو مسلم ایک رام, ایک نظم ہے ان کی رام کے اوپر, بھگوان, اور خوش تھے بہت ہندوستان سے.
جب وہ یورپ گئے تو ان کے اندر تبدیلی آئی. بہت سے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے, ادھر جا کر ہم ایک کم درجے کے شہری بن جاتے ہیں. اس زمانے میں کم از کم, اب تو حالات خیر کافی بدلے ہیں, لیکن اس کافی زمانے بدلے ہیں لیکن پھر بھی ہاں بالکل ظاہر ہے فرق تو ہے, لیکن اس زمانے میں تو بالکل واضح تھا. تو ان کے جو ادھر ایکسپیرینسز رہے اس کی بنا پر وہ یورپ کو یورپ سے ان کو شدید اختلاف ہونے لگا. میں یہ کہوں گا کہ آخر میں نفرت ہو گئی. یاد رہے کہ علامہ اقبال نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا اور بعد کا یہ مطلب وہ بہت ساری پرسنالٹیز تھیں اقبال میں, جن دو پرسنالٹیز کا آپ نے ذکر کیا. اچھا پروفیسر صاحب, نیکسٹ اب ہم بات لے کے چلتے ہیں جو ہے اپنی اسی آئیڈینٹی پر, جو ہمارے آئیڈینٹی کرائسس ہیں. اس کے ہم میں ہماری آپ کے خیال میں کہ معاشرے میں جتنا زیادہ مذہب ٹھونس دیا گیا تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ پرسنل ہونا چاہیے؟ مذہب سیاست میں بھی مذہب کو استعمال کیا گیا. اب 47 سے پہلے بھی دیکھیں مسلم لیگ جو ہے وہ کمیونلسٹ, اگر دیکھیں تو ان کا ایک کمیونلسٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ الگ ہیں, بس ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. تو بعد میں بھی بہت سارے جو پورا, جب آپ نے ایک ریاست مذہب کے نام پر بنا دی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے علیحدہ ہو جائیں؟ ہاں دیکھیے, مذہب کو سیاست میں مسلم لیگ نے ایک بہت کامیاب حکمت عملی ایک حربے کے طور پر استعمال کیا, لیکن یہ 1937 کے بعد, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے ہار گئے تھے. اس سے پہلے ہار گئے تھے. یونینسٹ پارٹی جو کانگریس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ جیت گئی تھی, اور اس وقت تو مسلم لیگ کی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا. 5% مسلمانوں نے مسلم لیگ کے لیے ووٹ دیا تھا. پھر جناح صاحب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو اب ہم یہ کہیں گے اسلام خطرے میں, اور اب ہمارا نعرہ ہوگا کہ علیحدگی علیحدگی, دو قومی نظریہ. یہاں دو قومیں رہتی ہیں, ان کے الگ ہیروز ہیں, ان کے الگ طور طریقے ہیں, کھانے پینے کے آداب اور ہیں, اور وہی جیمز مل والی بات کو انہوں نے امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کی سوچ ظاہر نہیں کی تھی. 1937 ایک بہت مخصوص دور, ایک نہج, تاریخ کے ایک مخصوص نہج پر انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کو اب زندہ رہنا ہے, زندہ رکھنا ہے, تو اب ہمیں دو قومی نظریے پہ چلنا ہوگا. اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اب ہم سیاست اور مذہب کو جوڑیں گے, اور اس میں ہمیں کسی عذر کی ضرورت نہیں, کوئی بہانے کی ضرورت نہیں, ہم اس کو جوڑیں گے. اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اس سے ہم پہلے کے بعد کے 1947 کے بعد کے پاکستان میں جائیں, لیکن ہمیں اس سے 100 سال پہلے بھی دیکھنا چاہیے. 190 سال 1857 میں اب میوٹنی ہو گئی, جس کو ہم ایک فریڈم موومنٹ کہتے ہیں ہندوستان کی اس میں تاریخ میں. لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کے, ایک تو مسلمانوں کی جو سائیکالوجی تھی, سائیکولوجیکلی بھی وہ اس اسٹیٹ میں رہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایز اے رولرز ہی یہاں پہ رہے ہیں, لیکن آپ تھے تو مائنورٹی, آپ 20% 25% تھے وہاں پہ, لیکن آپ ایک رہ تو اس سچویشن میں رہے کہ ہم رولر ہیں. لیکن اس کے بعد جو انگریزوں نے آپ کے ساتھ کیا, انگریزوں نے بھی, لیکن پھر 1870s میں جو ہے سر سید احمد خان آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو انگلش کی تعلیم لینی پڑے گی. تو پھر تھوڑا سا آپ کے حالات, لیکن وہ جو بائفرکیشن ہے وہ تو ہو چکی تھی. آپ کی اکنامک سچویشن مسلمانوں کی جو تھی, جابس انگریزوں کے پاس جابس میں کون زیادہ تھے, ہندوز تھے, تو وہ ادھر بھی تو بنیادیں جو ہیں وہ گہری ہوتی گئیں نا. جی دیکھیے, ایک سوچ تو مسلمانوں میں یہ تھی کہ ہم فاتح ہیں, ہم نے غزوہ ہند کے نتیجے میں یہاں پر حکمرانی کی ہے, 1000 سال تک ہم حکمران رہے. اب حاکم جب محکوم ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوا.
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عظیم اس لیے تھے کہ ہم نے ایمان کی رسی اس وقت تھامی ہوئی تھی، اب چلو اب ہم اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اب ہم دوبارہ ہم میں اندر جان آئے گی. اور علامہ اقبال تو یہ آپ شکوہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی تلواروں سے یہ جیتا تھا اور اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اب یہ سوچ جب اکثریت کے دماغ میں آ جائے تو پھر آگے رستہ کیا بنتا؟ لکھنے پڑھنے کا نہیں. جب انگریز نے کہا، یہ میکالے ریفارمز جو 1835 کی ہیں، کہ اب ہم صرف ان سکولوں کو امداد دیں گے، ان کو فنڈز دیں گے جو انگریزی پڑھائیں گی، اور جو انگریزی پڑھائیں گے اور جو جدید علوم جس میں سائنس ہے، ریاضی ہے، دوسرے ایسے کام، ایسے شعبے جن کا تعلق حال سے ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو ہمارے لیے کارآمد ہوں. ادھر ریلوے چلانا ہے، ادھر ٹیلی گراف، پوسٹ آفس، یہ سب کچھ چلانا ہے، پورا جو انتظامی نظام ہے. تو یہ تو آپ فارسی سے نہیں چلا سکتے، اس کے لیے آپ کو انگریزی چاہیے ہوگی. ہندی سے بھی نہیں کر سکتے، سنسکرت سے بھی نہیں کر سکتے، ہمیں انگریزی چاہیے. اس پر جو رد عمل پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ ہمیں کسی چیز کی اور ضرورت نہیں، ہماری زبان اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ہمیں انگریزی نہیں چاہیے. بلکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو انگریزی بولتا ہے اس سے کہتے چلو اگر تمہیں بولنا بھی پڑتا ہے تو اس کے بولنے کے بعد کلی کر لو. یہ جو عقلی سبجیکٹس ہیں، ریاضی اور سائنس وغیرہ، یہ تو ہمارے نہیں ہیں. ہمیں مدارس کی تعلیم چاہیے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہندو آگے بڑھتے چلے گئے اور جو ایک پتلی سی لکیر تھی نا، وہ ایک شگاف بن گئی. سر، ہندوؤں کو کس نے موٹیویٹ کیا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جائیں، یا ان کے ہاں اتنا زیادہ جو فنڈامنٹلزم ہے وہ نہیں تھا؟ تو اس وقت کئی اصلاحی تحریکیں چلی تھیں. راجہ رام موہن رائے ان میں سے سب سے نمایاں ہیں، لیکن ایسی 2-3 اور بھی تھیں برہما سماج کے علاوہ. اور ان کا یہ مدعا تھا کہ ہم اگر زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم ہمیشہ محکوم رہیں گے. اچھا، تعلیم یافتہ لوگ زیادہ تر برہمن تھے، لیکن شتری بھی تھے، ویش بھی تھے وغیرہ. دلت جو ہے اور شودر ہیں وہ تو پیچھے رہ گئے. لیکن ان طبقات میں پھر جب تعلیم آنے لگی تو بہت تیزی سے آگے نکلتے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ اس وقت زور پکڑا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو ان میں سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے سر سید احمد خان نے اس بات کو پہچان لیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ لوگ یہ کیا روتے دھوتے ہیں کہ وہ ہم بڑے عظیم تھے، کہ وہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا تھا. اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ اگر مقابلہ کرنا ہے سامراج سے، گورے سے یا ہندو سے، تو آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ اور علم کی جنگ لڑو. وہ کام کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا آج سے 800 سال، 1000 سال پہلے. یعنی کہ اب پڑھنے لکھنے پر آ جاؤ. اور یہ نہیں کہ جو روایتی علم ہے، یہ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کسی کام کی چیز نہیں ہے، بیکار ہے. آ جاؤ علی گڑھ، آ جاؤ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ جاؤ. خیر وہ اس وقت کالج تھا. اور چلیے یہ تو ایک شخص تھا نا، اس کا کچھ اثر ہوا، لیکن ہندوؤں میں ایسے بہت سے تھے اور وہ اثر جو ہے پھیلتا چلا گیا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کلکتہ یونیورسٹی بنی 1856 میں، یعنی کہ غدر سے 1 سال پہلے. اس میں کئی 100 ہندوؤں نے داخلہ لیا. ادھر ایک امتحان بھی ہوتا تھا. اس امتحان کو مسلمان بچوں نے کچھ ہی نے ٹرائی کیا
بیشتر فیل ہو گئے، اور جب ان کی پہلی کلاس نکلی بیچلرز ڈگری لے کر تو صرف 2 مسلمان تھے اور کئی 100 ہندو تھے. اب یہ فرق ہے جو بڑھتا چلا گیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کہاں اور پاکستان کہاں، کیونکہ یہ تو زمانہ یہ جو زمانہ جدید ہے، جدیدیت کا زمانہ ہے. آپ 1400 سال پرانی سوچ لے کے آگے بڑھ نہیں سکتے. اچھا پروفیسر صاحب، ہم نے بات کی جیسا کہ ایک ہندوستان کا گلوریس پاسٹ رہا ہے، پانینی جیسے لوگ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں 3000 سال سے بھی پہلے، تو جو ہڑپن سویلائزیشن ہے جس کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے جو وہاں پہ وہ معاشرہ تھا، اگر اس معاشرے میں کو اسٹڈی کیا جائے، آج بھی جتنے مینز ہیں ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے تھرو بھی اس کو جو ہے وہ ان کے اسکرپٹ کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، رہا اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کہ وہ کیسا رہا. لیکن اگر ہم مسلمانوں کا دیکھیں تو بغداد کا جو پیریڈ ہے جس میں مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو کیا وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا؟ اور انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو اٹھایا اور ریسرچ میں اپنے آپ کو بہت بڑا نام اپنا پیدا کیا، تو what would be the reasons behind that؟ ہاں دیکھیے، اسلام میں سائنس اس وقت داخل ہوئی جب مسلمان آگے پھیلتے چلے گئے، ان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا. شروع میں تو سروائیول پیریڈ تھا. نہیں، سروائیول تو نہیں تھا، ایکسپینشن پیریڈ تھا. یہ ایکسپینشن کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں، میں ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. تو ایکسپینڈ کیا بغداد تک، ادھر اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں، ادھر ان کو جو پرانا علم یونان کا تھا وہ ملا، اور وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش بھی ہوئے. ان میں ایک تجسس تھا، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ نئی سوچ کہاں سے آئی، کیسے اس کو ہم اپنی تہذیب کے اندر لا سکتے ہیں. تو یہ تو یونانی زبان میں تھا نا، لیکن اس کا جب ترجمہ ہوا فارسی عربی میں ہوا، مترجم زیادہ تر تو مسلمان ان میں سے کوئی نہیں تھا. شروع میں تھے سارے عیسائی یا ہندو یا یہودی. اچھا، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. روشن خیال خلیفہ کے درباروں میں مل بیٹھ کر طرح طرح کے لوگ کام کرتے تھے، جو محققین تھے، جو عالم تھے، اور اس سے نئے علم نے جنم لیا. جب مسلمانوں کا دماغ بند ہو گیا نا، اس پر جب ایک تالا لگ گیا، وہ تالا لگا 400 سال بعد. مگر یہ جو 400 سال ہیں بڑے شاندار گزرے. مگر ایک بات نوٹ کیجئے، یہ علم محمد بن قاسم نہیں لایا. محمد بن قاسم تو پہلے تھا نا، 712 میں وہ آیا تھا. میں جو بات کر رہا ہوں، یہ 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کا دور ہے. وہ دور ہندوستان کو بالکل بائی پاس کر گیا. اچھا، جو ترک آئے، جو افغان آئے، جو ایرانی آئے، ان میں وہ علم اور وہ شعور اور ادراک نہیں تھا. وہ تو یہ چیزیں نہیں لے کر آئے، اور وہ چیزیں کبھی نہیں پہنچی ہندوستان کے مسلمانوں میں. Yes. اچھا، وہ تو آپ کی بات میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو ان چیزوں میں وہ جس کو کہتے ہیں وہ مواد ہی نہیں تھا جو ادھر لے کر آئے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ڈکلائن تھا، جو ہم 9 سے 13 تک کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈکلائن کی کیا ریزنز تھیں؟ یہ تو عظمت کا دور تھا نا، 9 سے 13. ہاں، وہ اس سے بعد. دیکھیے، یہ سوال میرا خیال ہے 1 کروڑ دفعہ پوچھا گیا ہوگا آپ سے. نہیں، مجھ سے نہیں، اوور آل پوچھا گیا ہوگا کہ بھائی ہوا کیا، ہم اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے، ہائے ہائے ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو اس کے اوپر جو وجوہات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ بغداد کو ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے مسمار کر دیا. کیا ضرور، لیکن ہیروشیما پہ بم بھی تو گرا تھا نا، پھر بھی ہیروشیما دوبارہ کھڑا ہو گیا. اچھا، ایک اور وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں، عظمت کے زمانے میں، ہم بڑے
راسخ الاعتقاد تھے, ہم نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی, ہم بہت اچھے مسلمان تھے, روزے رکھتے تھے, کوئی فحش نہیں ہوتی تھی. ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ناچ گانا شراب درباروں میں خوب چلتا. جو معتزلہ بڑے خلیفہ تھے کھلے ذہن کے تھے, ہر طرح کی چیز ہوتی تھی, آزادی تھی. آزادی تھی, شخصی آزادی تھی. تو یہ وجہ بھی نہیں. جو اصل وجہ ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ ہے, وہ ہے فکری. کیونکہ 13ویں صدی کے بعد فکری طور پر ہم سائنس کو اور عقلیت کو مسترد کرتے رہے ہیں, اور آج بھی اگر آپ پاکستان دیکھیں تو یہی چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ ہم سائنس سے اور ریشنلٹی سے, عقل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اصل چیز ایمان ہے, دین ہے. تو امام غزالی کا اس میں بہت بڑا کردار بنتا ہے, اور یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سائنس کی بنیاد ہے پیشن گوئی, مستقبل بتانا. یو پریڈکٹ دا فیوچر. بقول امام غزالی ایسا آپ کر ہی نہیں سکتے, اللہ نے آپ کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ چاہے تو کوئی چیز نیچے سے اوپر جا سکتی ہے, اٹھ کر اس طرف جا سکتی, اس طرف جا سکتی, بغیر کسی قوت کے عمل پر, اس پر عمل کرنے سے. نتھنگ یو کین پریڈکٹ. تو یہاں تک انہوں نے کہا, اور یہ ان کی کتاب تحفۃ الفلاسفہ میں ہے, جس پر ابن رشد نے بڑی کڑی تنقید کی تھی. کہ ایک مثال یہ کہ اگر آپ ماچس سے روئی کو جلاتے ہیں اور روئی کو آگ لگ جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس روئی کو جلایا. غلط غلط غلط. بقول امام غزالی یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتے بھیجے جنہوں نے اس روئی کو جلایا. اٹ از ناٹ یو. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ بالفرض اگر یہ کوئی تیر ہے, یہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے, اب یہ ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, یہ جتنا بھی نزدیک آئے, آپ میں وہ صلاحیت نہیں, آپ میں وہ قوت نہیں کہ آپ بتا سکیں کہ یہ اپنے ہدف کو لگے گا کہ نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ایک پل میں کائنات کو فنا کرتا ہے, اگلے لمحے میں اسے دوبارہ بناتا ہے. گویا کہ ماضی اور مستقبل, حال تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا, ماضی اور مستقبل, ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے. سبب اور مسبب, علت اور معلول, ان کے بیچ میں کازل ریلیشنز نہیں, کوئی تعلق کاز نہیں. اینڈ ایفیکٹ میں. تو سائنس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا پھر. اب یہی چیز ضیاء کے زمانے میں ہمارے اندر ٹھوسی گئی. یہاں جو جماعت اسلامی والے وہ اس طرح کی کتابیں لکھتے تھے کہ یہ نہ کہو کیمسٹری پڑھاتے وقت, بلکہ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو. کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو, جس میں یہ ہے کہ بچوں کو آپ یہ نہ پڑھائیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ساتھ ملانے سے پانی بنے گا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن ساتھ لائے جاتے ہیں تو بحکم الہی یہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے. یعنی کہ انشاءاللہ کہنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں, ہر چیز سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز, ایک پتھر ہے, اس کو میں چھوڑوں گا, میں انشاءاللہ کہوں یا نہ کہوں, پتھر گرے گا گرے گا گرے گا گرے گا. میں جتنی دفعہ یہ کہوں کہ یہ پتھر اٹھ جا, پتھر اٹھ جا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, تہ دل سے کرتا ہوں, آج تک وہ پتھر اوپر نہیں اٹھا. تو سر سید احمد خان بھی اس چیز سے بہت پریشان تھے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ معجزات تو ہوتے ہی نہیں, علامتی ہیں, یہ تمثیلی ہیں. دے آر دیر ایز مثال.
تمثیل. سر اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ حکمران نے تو بہت بڑا رول پلے کیا نا. اگر ان چیزوں میں دیکھیں, آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں دربار میں بھی بیٹھ کر ڈسکس ہوا کرتی تھیں, ٹھیک ہے, دربار میں بھی ڈسکورس ہوتا تھا, جو بحث مباحثہ ہے وہی اس کو سپورٹ دربار ہی کرتا تھا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سپورٹ نہ کی جائے کسی لیڈر کی طرف سے یا حکمران کی طرف سے, تو یہ جو ڈسکورسز ہیں یا یہ جو ترقی ہے, ڈسکوریز ہیں, یہ اس کے باوجود ممکن نہیں, مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز درکار ہوتے ہیں. ہاں دیکھیے, پچھلے زمانے اور آج کے زمانے میں ایک فرق ہے نا. تو اس وقت تو کوئی عام اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی, مدارس تھے, مدارس کا کام دینی علوم تھا, اور دینی علوم میں کوئی فرق نہیں آیا گزشتہ 1400 سال میں. جو نظام الملک نے شروع کیا تھا مدرسے کا نظام, وہ آج بھی چل رہا ہے. لیکن جو سیکولر اسکول ہیں, جو عام اسکول ہیں ہمارے ہاں, ادھر جب آپ غلط قسم کی سائنس پڑھائیں گے اور سائنس سے نفرت سکھائیں گے, ہم سائنس سے نفرت سکھاتے ہیں اسکولوں میں, وہ یوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ آپ کو نظریہ ارتقاء ڈارون اس کتاب میں ملے گا تو صحیح, لیکن اس کو درگزر کر دیں. وہ جھوٹ پر مبنی ہے, وہ غلط ہے, وہ عقل کی نفی ہے. اور میں تو ابھی تک بھی جب میں ڈارون کو پڑھتا ہوں یا اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں, یقین کریں میرے دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا شاید میں یہ غلط نہ سوچ رہا ہوں, تو کیا کریں. تو دیکھیے یہ سوال جو 1000 سال سے کیا گیا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے, ہائے ہائے, اس کا جواب میں نے خود ہی دے دیا ہے. اس کا جواب یہ کہ ایک سائنس دشمن معاشرے میں سائنس پنپ نہیں سکتی. آپ لاکھ ادھر اسکول بنا لیں, کالج بنا دیں, یونیورسٹی بنا دیں, ادھر ڈھیر سارا سامان سائنسی آلات لا کے ڈمپ کر دیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اب دیکھ لیجئے کہ یہ المیہ اتنا پرانا ہے, 1000 سال پرانا ہے. مسلمان ملکوں میں کہیں کچھ بہتر ہے, کہیں ہم سے بھی زیادہ خراب ہے. افغانستان میں ادھر تو سائنس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. ہاں سب ادھر موبائل فون استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں. اب تو طالبان بھی تو ٹی وی پر آنے لگے نا. ایک زمانے میں وہ طالبان وہ ٹی وی سیٹ توڑ دیتے تھے, کہتے تھے کہ یہ خرابی کی جڑ ہے. اور یہاں پر بھی تو ہوا نا, یہاں بھی ایسا ہی ہوا. ادھر تو ہمارے مولوی صاحبان جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ انسانی شکل ٹی وی پر اس کی تصویر لینا حرام ہے. اور ہاں دلچسپ بات یہ کہ سر سید احمد خان نے بھی یہ کہا تھا. بعد میں وہ سدھر گئے, لیکن آج جو ہے ہر مولوی جی اپنی سیلفیاں لیتا پھر رہا ہے. مولویوں کے بہت بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں, بہت پیسے کما رہے ہیں. اور بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال چلے جاتے ہیں, حکیموں کے پاس. انہیں پتہ ہے جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے ضیاء کے ٹائم میں آپ پڑھا رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور ایک دفعہ واقعہ ہوا جو میں نے سنا ہے, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ سلام صاحب کو بلایا گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو جماعت اسلامی نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کی کہ سلام صاحب اگر ادھر آئیں گے تو قتل کر دیں گے ہم, نہیں ٹانگیں توڑ دیں. ٹانگیں توڑ دیں. تو کیا واقعہ ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ ان کو نوبیل پرائز ملا تھا 79 میں. تو ضیاء الحق ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا تھا انڈیا میں. ضیاء الحق شرمندہ ہوا, اس نے کہا کہ یہاں بھی آ جاؤ. استقبال کریں آپ کو. ہاں, تو ان کو کیا ہے کوئی بڑا قومی ایوارڈ کیا کہتے ہیں, یہ ستارہ نہیں, ستارے سے اوپر جو ہوتا ہے, ہلال سے اوپر نہیں, نشان امتیاز. ہاں نشان امتیاز دے دیا. اچھا وہ چوری چھپے دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لیکن وہ شرمندہ ہوئے تھے نا کہ انڈیا نے اتنا بڑا اس کا استقبال کیا. بنگلہ دیش گئے, پوری دنیا نے ان کو مانا تھا, سراہا تھا, پاکستان میں نہیں. اچھا آج دیکھیں تو
इतना ज़्यादा तासुब है कि कोई सड़क, कोई इदारा, कोई उनका ज़िक्र ही नहीं मिलता। ऐसे लगता है कि अब्दुल सलाम के नाम पर पाबंदी लग गई है। यहाँ हमारे यहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स है, उसको जिसकी बुनियाद उनके स्टूडेंट रियाजुद्दीन ने रखी थी, और बहुत अरसे तक हमारी कोशिश रही कि उसको अब्दुल सलाम सेंटर फॉर फिज़िक्स का नाम दे दिया जाए। नवाज शरीफ भी इस पर राज़ी हो गए थे। 2016 में उन्होंने एक हुक्म जारी किया था, ऑर्डर जारी किया था कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि वो फ़ौज के हाथों में है, एनसीपी, वो उधर ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आज भी वो एनसीपी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल सलाम का नाम कहीं भी नहीं। तो उस टाइम पे भी यही हुआ कि फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में उनको नहीं जाने दिया गया? नहीं, उनकी वफ़ात तो 96 में हुई ना। नहीं, वो जो हम बात कर रहे थे कि जब वो जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हाँ, तो ये बात तो उस वक्त की है जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 79 में। बिल्कुल। 80 में वो यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन मना कर दिया। तो हम करंट पाकिस्तान पे फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी हमने बहुत बात की और आपने भी बात की, तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लेजर टू हैव यू। ओके दोस्तों, वीडियो भी खत्म, काफ़ी लेंथी वीडियो थी। एक तो ये परवेज उर्दू भाई बड़ा स्लो बोलते थे, मुझे तो इरिटेशन होने लग गई थी। कितना स्लो, एक ही बात को इतना लंबा ले जाते थे, कभी इधर निकल जाते थे, कभी इधर निकल जाते थे, फोकस नहीं था मुझे जो लगा उनकी बात पर। आप जब बात कर रहे होते हो फिर उस पर फोकस किया करो, इतनी वेल डिलीवर किया करेगा अगले को, बंदे को मजा आए, टू द पॉइंट। अब ये जितनी वीडियो थी तो लेंथ थी बहुत ही, मैं तो बोर हो गया। दूसरा, फोकस नहीं था उनका एक बात पर, कभी कहीं निकल जाते थे, एक बात बहुत ही लंबी खींच देते थे। चले खैर, ये अब उनकी अपनी मैम की गलती। अब असल में जो इस वीडियो में ना मुद्दा बयान किया गया ना, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का मेरे भाई किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने मुझे लगता है पूरी वीडियो में किया वो है रियासत का बयानिया। वो और दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि जो रियासत बयानिया बनाती है ना, मतलब रियासत वो पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, कोई भी रियासत, यहाँ तक उसने अमेरिका की बात भी की। उन्होंने कहा हर रियासत अपना बयानिया बनाते वक्त झूठ कुछ ना कुछ ऐड करती है, ताकि अब उस रियासत के अवाम जो है उस रियासत के साथ जुड़े रहे, उसके साथ मुहिब्बुल वतन रहे और उस रियासत के साथ मोहब्बत करते रहे। तो ये सच भी है, और इस झूठ को मेरे नज़दीक झूठ नहीं मानना चाहिए। अगर आप अपने लोगों को जोड़ने के लिए, रियासत के साथ मोहब्बत करने के लिए अगर आप जो झूठ बोलते हैं तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक जायज़ भी है। और एक दूसरी बात भाई सर, आपने शायद इस पूरी वीडियो में नोट नहीं की, पाकिस्तान के खास करके पाकिस्तान के हवाले से, ये आज़ादी से पहले से लेकर अब तक की यही हालत है कि आप इस्लाम से तो दूर हैं ही, ये तो अब आप हुए हैं। शुरू से आप साइंस से दूर है मेरे भाई, शुरू से आप साइंस से दूर है, और उनका सबसे बड़ा किरदार उसमें मौलाना का है मेरे भाई। अच्छा, बात मैं रियासत की कर रहा था, रियासत की क्या बात कैसे निकली? वो बात ऐसे निकली रियासत की दोस्तों 65 की जंग पर, 65 की जंग पर और हिस्ट्री पर। मतलब एक ये अब बड़े फेवरेट हैं आलोक सर के भी, इंडियंस के भी। अब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बड़े फेवरेट हैं परवेज उर्दू भाई के, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए फेवरेट है, इसलिए मानते हैं इनको। तो इस परवेज उर्दू भाई ने जो इंडिया बताता है कि हमारी हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है, हम 10,000 साल पहले के, इसके मुताबिक आज ये परवेज के मुताबिक वो इंडिया की एक स्टेट का बयानिया है जो कि झूठ पर मबनी है। अब ये मेरी बात नहीं है, आप वीडियो चला कर देख लें। इसके मुताबिक है कि फिर उसके साइंसदानों के नाम बताया जी जहाँ पर नहीं, साइंसदान नहीं थे, वो तरीकदान थे। कोलंबस की बात की, इब्ने बतूता की बात की, अमेरिकन की बात की, यूके के लोगों की बात की। मगर जब ये इधर आए हैं ना, मतलब कोलंबस है या इब्ने बतूता, तो उन्होंने अपनी बुक्स जारी बात लिखी हैं, और उनकी बुक्स के मुताबिक ये बता रहा है कि इधर के लोग गरीब थे। गरीब मतलब इनको ना जिद्दत का कोई पता था ना, मतलब वो बताते हैं कि जिस तरह इंडियंस कहते हैं कि हमारे और मतलब
बड़ी डेवलपमेंट की हुई थी, हमारे में फलाना किया, हमारे में फलाना किया, वो किया, ये किया, हमने सारा कुछ किया। तो उसने कहा कि ये एक रियासत का बयानिया है। और इब्ने बतूता के मुताबिक, कोलंबस के मुताबिक और यूके के लोगों के मुताबिक इंडिया फ़कीरुल हाल, गरीबुल हाल और जिद्दत और तजदीद से बिल्कुल नाआशना था। ये बातें अब परवेज़ के मुंह की हैं, आपके फेवरेट की, मेरी बातें नहीं हैं। अब इस हक में कितनी सदाकत है ये या इंडियन जानते हैं या फिर ये परवेज़ जानता है। हमने तो बातें सुनी हैं और किसी हद तक ये बात सच है कि जब स्टेट को बयानिया बनाती वो सिर्फ उससे बनाती इस वजह से कि जो उसके अवाम है उसके साथ मोहब्बत करते रहे, वो चाहे वॉर्स हो चाहे हिस्ट्री हो। बिल्कुल भाई, सारा बात सही करे। मैं जब आपसे अमेरिकन की बात कर रहा था तो ये तो मिक्सिंग है, मतलब कि काले लोग भी वहाँ पर है, सफेद वहाँ पर है। तो ये चक्कर क्या काले अफ्रीका से गए? तो आपने कहा था कि नहीं इंडियन, यार मैं अमेरिका की बात कर रहा था, इंडिया से भी गए। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये जो काले हैं ये अफ्रीका से गए? तो आपने कहा था कि ये असल अफ्रीकन नहीं है, असल यूएसए के लोग ही यही हैं। दूसरा यूएस, सॉरी कह रहा हूँ यूएसए, हाँ यूएसए के लोग असल ये मैंने कहा कि जो ब्लैक है ना, असल यूएसए जो लोग हैं ये असल यही हैं। जो ब्लैक लगे, ये जो वाइट है ये तो यूके और ये यूरोप के उन्होंने जब हमले किए हैं उन्होंने। और 13वीं सदी ईस्वी तक तो यूरोप था ही जहाज में मेरे भाई। 12वीं 13वीं सदी में जब मुसलमान गए फ्रांस, मतलब कि वो फ्रांस का शहर मतलब फतह किया, फिर आगे के चलते गए, सल्तनत चली, तो इल्म मेरे भाई इन लोगों की वजह से उन लोगों को पता चला जिंदगी। अच्छा, तो मेन टॉपिक था इस वीडियो का वो था क़ायद आज़म, इल्लामा इकबाल, नेहरू और गांधी। जो मेन फोकस मैंने देखा इस पूरी वीडियो के अंदर परवेज़ का, कि देखें अगर इकबाल की बात करें तो परवेज़ बता रहा है कि इकबाल 1905 से पहले हिंदुस्तानी था। मतलब जब तक ये बुनियाद नहीं डाली गई थी मुस्लिम लीग की, उस वक्त तक इकबाल हिंदुस्तानी था। बल्कि उन्होंने बताया नज़म भी लिखी है। ये जो आज इंडियन अपने फ़ख्र से सार बुलंद करके गाते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की और दोनों मुल्कों की उन्होंने लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है ना। और बल्कि हमारे आपको कैसे हैं ये भी अब फैसला करना मुश्किल है। हमारे इस लिहाज से हो जाते हैं कि उन्होंने फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत की, अख्तियार की और पाकिस्तान की अलग की तारीख शुरू कर दी। इसलिए अब क्योंकि वो 1938 में तो इंतकाल कर गए थे ना अपना इल्लामा इकबाल, तो उस वक्त तो था हिंदुस्तान, उसमें पाकिस्तान तो था तो नहीं। तो जब वो बीमार, मेरे नजदीक फैसला करना ये मुश्किल है कि वो पाकिस्तानी थे हिंदुस्तानी। देखिए सिंपल मैं कहूँ तो हिंदुस्तानी थे। जब वो पैदा हुए तब भी वो हिंदुस्तानी थे, जब वो इल्लामा इकबाल इंतकाल किए मरे हैं तब भी वो हिंदुस्तानी थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहता चलूँ भाई रुखसार, कि जब वो अदालत में थे तो उनसे किसी ने पूछा कि इकबाल आपने तो देखा अपने शेर में कि मैंने देखा है पाकिस्तान को बनते हुए, ख्वाब देखा है बनते हुए, तो आप तो अल्लाह आपकी 100 साल जिंदगी करे, लेकिन लगता है कि आप तो दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, तो आपका फिर ख्वाब का क्या होगा? तो आपने फरमाया कि देखें ख्वाब मैंने देखा था पाकिस्तान लाजम बनेगा, मेरी आंखें देखे ना देखें। इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारा पाकिस्तानी था मेरे भाई, इसने हमारे मुल्क का ख्वाब देखा था। लेकिन बात मेन ये है कि वो जब मरा था तब तो उसमें कौन सा मुल्क था? बिल्कुल भाई, वो ये फिर पाकिस्तान सारा क्रेडिट उसको क्या उसका क्यों लेते? पाकिस्तान तो था ही नहीं उसका। यार हम इसीलिए लेते ना कि उसकी जो साबका सारी शायरी थी ना 1905 के मतलब कि आगे जो आती है वो सारी मुस्लिम लीग के लिए मेरे भाई, वो सारी अलहरा मुल्क बनाने के लिए है, इसलिए हम उसका क्रेडिट लेते हैं। ये बात है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत मजेदार बात की भाई ने कहा कि ये जो शगाफ था ना हिंदू मुस्लिम का, ये था पहले से, लेकिन पहले कम था, लेकिन इसको कवर किया था जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी ने अपनी ओपन सोच की वजह से। लेकिन ये दरार थी नीचे, आम जनता में ये दरार थी, इसको आकर बार बढ़ावा दिया है तो अंग्रेजों ने आकर दिया है। जब ये इल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म ने ये तहरीक चलाई है ना, जब मोस्टली जब क़ायद आज़म इसमें शामिल होते हैं तो ये दरार ओपन होती है मेरे भाई। ये जो फ़र्क है इसको ये उजागर किया जाता है। 14 रकात ऐसे नहीं लिखे गए, जब तक अवाम में मसाइल नहीं होंगे आप कहाँ से अच्छा करेंगे। एक और बड़ी बात है तो इसमें बड़ी शान है। उसके बाद पार्टीशन की बात नहीं, पार्टीशन को छोड़ो, आप बात जो आई है वो सिखों का मैं हवाला देना चाहता हूँ। बात जो मेन है वो है इस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी और इस वक्त उधर के मुसलमान।
یہ امپورٹنٹ. اب یہ پرویز ہی بول رہا ہے کہ جب تک کانگریس کی حکومت رہی ہے ہندوستان پر میں اس وقت تک تو یہ جو ہندو مسلم کا معاملہ ٹھپ رہا ہے, مطلب بند رہا ہے, کیونکہ جو کانگریس تھی ان کے جو لیڈر تھے وہ تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ تھے, براڈ مائنڈیڈ تھے, اور وہ سیکولرزم کی طرف زیادہ رجحان تھا ان کا. لیکن اگر جب سے یہ بی جے پی آئی ہے, بی جے پی کے اندر رجحان پایا جاتا ہے آر ایس ایس کا, اور یہ سچ بھی ہے. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا یہ غلط نہیں ہے, کیونکہ جو پی ایم مودی ہیں وہ پیورلی آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں, بندے ہیں, اور پیورلی جو اپنا کیا نام ہے اس کا بھگوت بینک پھیرتے ہیں سی ایم یوگی دیتے نام, وہ پیورلی آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں, بندے ہیں, پیورلی ہندو, اور پیورلی ہندو اسٹیٹ بنانے کی. میں ایک چیز آپ کو اور ادھر کلیئر کرتا ہوں, آپ مانیں دل سے یا نہ مانیں, تمام ہندوستانیوں اور اسپیشلی ہندوؤں کے اور اسپیشلی یہ جو بی جے پی کے کارکنان بھی اور لیڈران بھی, ان سب کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ کثرت, یہ آرزو, یہ خواہش ضرور ہے کہ اس ہندوستان کو ہندو راشٹر دیش بنایا جائے. اور یہ کبھی ممکن ہو, اور یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے, سچ بھی ہے, کہ جب سے بی جے پی آئی ہے اس وقت سے یہ پتہ نہیں کیوں, حالانکہ پی ایم مودی بورا کمیونٹی, مسلم کمیونٹی میں مسجدوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں, بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, کبھی آج تک انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. حالانکہ انہوں نے ٹرپل طلاق پر ایک قانون بنایا, بچیاں جو ہماری یکدم ٹرپل طلاق مل جاتی ہے اس پر قانون بنایا, اور بھی کافی مسلمانوں کے حق میں کام کیے بی جے پی ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں ایک یہ کنسیپٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ ہندوتوا پارٹی ہے, یہ اسپیشل ہندوؤں کی. یہ میرے بھائی کنسیپٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور ان لوگوں کا کام جب سے یہ جماعت بنی, یہ بنائی کیوں گئی تھی؟ میں نے ایک بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ ہمارے یہاں یہ ٹی ایل پی, یہ تحریک طالبان والے, یہ جتنی بھی جماعتیں یہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیونکہ سیکولر جتنی بھی جماعتیں پاکستان میں آئیں گی ان کو کام نہیں کرنے دینا, یہ حقیقت ہے. ان کی پاور ہے, آرمی کی یہ پاور ہے, یہ جماعتیں ہیں. اسی طرح میرے بھائی ہندوستان میں آر ایس ایس پاور کا نام ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اور مین ٹو مین اور گھر کے گھر میں میرے بھائی پرویز جو حدبہ ہے یہی بول رہا ہے. عبدالکلام آزاد پر بھی بات آئی کہ وہ کھلم کھلا بولتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا اگر, حالانکہ عبدالکلام آزاد کے بارے میں یہ ان کے نکات ہیں 14-15 ہیں, وہ باتیں لکھی ہیں. پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ فلاپ اسٹیٹ ہے, کچھ عرصے بعد یہ ٹوٹے گی, اور ان کی یہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں. میں نے خود دیکھا, ہم سے بنگلہ دیش ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا, ہماری ریاست ٹوٹ کا شکار ہے اس وقت بھی, اور فلاپ ریاست ہے اس وقت. یہ سچ ہے, فلاپ ترین ریاست ہے, کوئی رول نہیں ہے, کوئی لا نہیں. رول کہاں سے ہونا, ادھر جس کے پاس پاور ہے, پیسہ ہے, وہ ادھر کا مالی و مختار. نہیں, ایسی بات نہیں بھائی صاحب, ثابت کرو. کسی ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے, صرف ایک جماعت کے پاس پاور اور پیسہ ہے. اب بھائی پاور پیسے کی یہ بات ہے, کل پرسوں کی بات ہے, ایک پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے, اس کا مالک ہے, اونر ہے, اس کی بیوی نے نشے میں دھت تھی, گاڑی چلا رہی تھی, اور اس نے 7 لوگوں کو زخمی کیا, جس میں سے 2 ایک باپ اور بیٹی جہاں پر ہو گئے تھے ادھر موقع پر ہی کچل دیا اس نے گاڑی نیچے دے کر, اور باقی ہاں جی 5 لوگوں کو اس میں ویسے زخمی کیا. اس میں بھی کہتے ہیں 2 کی حالت تشویشناک حیثیت ہو سکتا ہے وہ بھی مر گئے. اور وہ عورت جس نے دن دیہڑے CCTV فوٹیج موجود ہے, وہ عورت کو ہماری اسٹیٹ نے, ہماری عدالتوں نے پاگل ڈکلیئر کر کے اس کو رہا کر دینا ہے. ابھی تک جوڈیشل کمانڈ میں ہے, کوئی وہ پاگل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کا جو ذہنی توازن کہا گیا, لکھا گیا رپورٹ میں, ہمارے ڈاکٹر نے رپورٹ شائع کی ہے, ہماری عدالتوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ بھئی یہ نیم پاگل عورت ہے, اس کو نہیں پتا. نیم پاگل عورت پاگل ہے, اس کو گھر والوں نے گاڑی دے دی ہے. یہ ہے پاور اصل پیسے کی. بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں. مجھے ایک بات بتا, یہ کیس جو ابھی تم نے یہ کیس جو بتایا ہے, کیا جب میں انڈین فلمیں دیکھتا تھا تو ایسے کیسز بالکل نارملی جنرلی انڈیا میں ہوتے تھے؟ انڈیا میں بھی ایسے کیس ہوتے ہیں, کیسز ہوتے رہے میرے بھائی, ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں. آج بھی انڈیا کو دودھ کا دھلا ہے. تو دنیا میں کہاں پاور کے لیکن اگر انصاف کی بات کریں, رینکنگ کی بات کریں, پاکستان 160 آؤٹ آف 160 کنٹری میں سے پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے نا, نیچے سے میرا خیال میں وہ 10واں 15واں نمبر ہے نیچے سے, اور انڈیا 80 پلس پر ہے.
ہم سے پھر بھی وہ 2-3 گنا انصاف کے معاملے میں کئی درجے ہم سے کتنے درجے اچھا ہے. ہم وہ 80 پر ہے اور ہم 146 پر تو ہے. بھائی اس کا مطلب 60-70 درجے وہ ہم سے بہتر ہے انڈیا. اور میرے بھائی بات سن میری. امریکہ جیسے ملک میں بھی نا انصافی ہو سکتی ہے تو پھر انڈیا کی بات کر رہے ہیں. ہوتی ہے نہیں ہوتی یار اتنی اندھا دھند نہیں نا ہوتی. کچھ چلا کہیں بنتی جڑتی بات ہے. وہ گاڑی نہیں پاگل اور کوئی گاڑی والوں نے گاڑی دے دی چاہو چلاؤ تم. اچھا اس کے بعد پارٹیشن کی بات ہوئی میرے بھائی. پارٹیشن میں اس بھائی نے کہا کہ سب سے جو مین کردار تھا میرے بھائی سکھوں کا, اس کو بیچ میں ابھی نکال دیا گیا ہے. اب 2 ہی قوموں کی بات کی جاتی ہے, ہندو اور مسلمانوں کی. حالانکہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ قتل و غارت پنجاب میں سکھوں نے مچائی. اس میں کوئی شک نہیں. بہت سکھوں نے مارے ہیں. مسلمانوں بھی سکھ بہت مارے بس سکھوں نے مارے. لیکن مجھے ایک چیز کی آج تک انڈین سے میرا سوال ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں تھی. مسئلہ تو ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں تھا, یہ سکھوں کو کہاں کا انوالو کیا گیا؟ کیا یہ ہندوؤں نے انوالو کیا یا یہ سکھ اپنے طور پر آئے تھے؟ اپنے طور پر کبھی آ نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. اس کا جواب آپ کو اگر آتا ہے تو چلے. باتیں تو اور بھی کافی لینتھی ویڈیو پہلے تھک گئے بیٹھ کر, آپ بھی بور ہو گئے ہوں گے. لیکن کنکلوڈ یہی ہے جو اقبال اور قائد اعظم تھا, پرویز کے مطابق یہ ان کا ایک غلط ڈائریکشن تھی. کیونکہ انہوں نے بات کی نا کہ جب 11 اگست کو قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی, اس کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ مطلب ڈائیورسٹی تھی لوگوں کی. اب دیکھیں انڈیا کے اندر کوئی ایک زبان نہیں ہے نیشنل, تمہیں پتہ ہے کوئی زبان نہیں ہے. ہماری ایک نیشنل زبان جہاں پھڈا جہاں سے شروع ہوا نا بنگلہ دیش کی لدگی کا, وہی یہیں سے شروع ہو گیا تھا. جس 11 اگست کو ہمارے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی قومی زبان جو وہ اردو ہے. حالانکہ اردو زبان ہماری بنتی ہی نہیں ہے قومی. ہماری پشتو بھی ہے, ہماری بلوچی بھی ہے, ہماری سندھی بھی ہے, ہماری بنگالی بھی تھی. اس وقت بنگالی بھی تھی. میں بتاتا ہوں یار آپ کو, یہ جانن بات ہے. جہاں تک مجھے اندازہ ہے نا, اصل مدعا یہی بنا ہے, جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے, اردو ایک لشکری زبان ہے, اس میں ہر زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. وہ تو بن نہیں سکتی تھی. یہ کانسیپٹ ہو سکتا تھا کہ تمام زبانوں کو مکس کر کے ایک زبان کو قومی زبان بنایا جائے. قائد اعظم نے پہلے ہندوستان سے پاکستان کو الگ کیا, توڑا, اور پھر اپنے مرنے سے پہلے جو 11 اگست کو تقریر کی اس کے اندر جو زبان والا ایشو اٹھایا تھا اور مختلف ڈائیورسٹی کے لوگوں کو ایک قوم کہہ دیا تھا, تو وہیں پنگا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, بنگلہ دیشیوں کو قوم تو ایک نہیں ہو ہی نہیں سکتا. قوم نہیں ہے. میں بتاتا ہوں مختلف ڈائیورسٹی انڈیا سب آج تک کیوں بچا رہا ہے. انہوں نے ہر ایک کو اپنے اپنا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. کوئی ان کی نیشنل لینگویج نہیں, کوئی ان کا نیشنل ہیرو نہیں, کوئی ان کا نیشنل مطلب کہ کھیل نہیں. ہاکی کہا جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا کوئی خاص اس پر ہے. مطلب ان کی کوئی فکس چیز نہیں. میں حقیقت میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ کو انڈیا کی اصل ہسٹری کا پتہ ہے, چیک کر کے دیکھیں آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کا قومی کھیل کون سا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. وہ ہاکی میرے بھائی, ہاکی ہے. ہماری دراڑ چھوڑے, ہماری دراڑیں تبھی پڑی تھی جب ہمارے بنگلہ دیشیوں کو ان کی حالانکہ بنگالی بولنے والوں کو حق نہیں دیا گیا تھا, ان پر تھوک دی گئی تھی اردو زبان, مجبوری تھی ان کی, وہاں سے پنگے شروع ہو گئے تھے. تو یہی فلاب تھا. پہلے قائد اعظم نے انڈیا سے جدا کیا, پھر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا ایسا کام کیا جو ایک ڈائیورس لوگوں کو ایک قوم کے اندر ایک دھارا ملانے کی کوشش کی, اور وہاں ایک ڈائیورسٹی کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا جس کی وجہ سے آج انتظام. آپ یہ نہیں کہتے کہ قائد اعظم کی غلطی نہیں تھی, غلطی تھی پیچھے جو گندے لیڈر آئے میرے بھائی, جو ڈکٹیٹر آئے ان کی غلطی تھی میرے بھائی. ملتا نہیں ویڈیو میں, ویڈیو پہلے بہت لینتھی ہوگی, ملتا نہیں ویڈیو میں ناٹک ساتھ. گاڈ بلیس یو.